اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر اسٹوڈیو 7 اور میں محمد صفدر۔ تو سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جنگ خیبر۔ یہ جنگ 7 ہجری میں پیش آئی۔ جنگ خیبر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو جب مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی تو مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ مکہ کے جو کافر تھے ان کو پتہ لگا کہ مسلمان ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ادھر سے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ نکلے۔ تو ایک جگہ رستے میں آتی ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، وہیں پہ دونوں فریق اکٹھے ہوئے، وہاں پہ دونوں گروہوں کے مذاکرات ہوئے، وہاں پہ صلح ہوئی۔ اس صلح میں جو سب شرطیں تھیں وہ کافروں کی مانی گئی تھیں۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام سے حضور پاک نے واپس مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ کر آتے ہی خیبر کی تیاری شروع کر دی۔ جب تیاری مکمل ہوئی تو خیبر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب خیبر پہنچے، خیبر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج سے وعدہ کیا کہ 40 دن کے اندر خیبر فتح ہوگی۔ تو خیبر کے 7 قلعے تھے، جن میں سب سے بڑے قلعے کا نام قلعہ کاموس تھا۔ اس سے پہلے جو 6 قلعے تھے ان کو تو مسلمانوں نے بآسانی فتح کر لیا، لیکن جو قلعہ کاموس تھا اس میں مرحب انتر حارث 3 بھائی جو کہ عرب کے بہت بڑے شاذور پہلوان تھے، ان پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں سے جو بھی جاتا حضور اس کو علم دیتے، لیکن وہ ناکام واپس لوٹ آتے۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ کچھ ایسے بھی تھے سالار فوج کے مسلمانوں میں جو اپنی تلواروں سے زخمی ہو کر واپس آ جاتے تھے۔ حتیٰ کہ 39 دن گزر جاتے ہیں، دن باقی ایک رہ جاتا ہے، تو مسلمان دیکھتے ہیں کہ 39 دنوں میں قلعہ تو فتح نہیں ہوا، لیکن ہونا بھی لازمی ہے کہ حضور نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 40 دن میں خیبر فتح ہوگی۔ تو 40ویں دن کی رات جو ہے مصلی عبادت پر بیٹھے حضور پاک نے نماز شب کے ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے پالنے والے، میں نے تیرے حکم کے مطابق وعدہ کیا تھا کہ 40 دن میں قلعہ خیبر فتح ہوگا۔ 39 دن گزر گئے ہیں، فتح ہمیں نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ میرا محبوب اس کو بلا جس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا، یا اللہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علی ہے۔ تو اسی وقت حضور نے مدینے کی طرف منہ کر کے آواز دی، اے میرے بھائی میری مدد کو آ، میری نصرت کو آ۔ تو مصلی عبادت سے اٹھے اور باہر صحابہ میں جا کر اعلان کیا، جو میرے بھائی کی مجھے مبارکباد سب سے پہلے دے گا اسے میں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو لوگ مدینے کا رستہ دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں میں ایک اور بات کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدینے سے علی اتنی جلدی کیسے خیبر پہنچ سکتا ہے، تو ان کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ اگر تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے فلسطین آ سکتا ہے تو علی بھی مدینہ سے خیبر جا سکتے ہیں۔ تو مولا علی مرتضیٰ جب خیبر پہنچے تو سب سے پہلے حضور کو خبر دینے والا سلمان فارسی جو سب سے بڑا صحابی تھا، اس نے دی کہ یا رسول اللہ، آپ کا بھائی علی مرتضیٰ آ گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ سے باہر نکل کر علی مرتضیٰ کا استقبال کیا، کہا نیچے اترو میرے بھائی۔ تو علی مرتضیٰ نے کہا، یا رسول اللہ پہلے مجھے کام بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے علی 39 دن گزر گئے ہیں، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ تو جناب مولا علی مرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے خیبر فتح کر کے آتا ہوں پھر آ کر بیٹھوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ رات کو اعلان کیا تھا صبح اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر لکھی ہے۔ تو علم علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا، مولا میدان میں گئے،
जाते ही अंतर और हारस को वासले जहन्नम किया। दो भाइयों की लाशों को देखकर मरहब पागल होकर मैदान में आया। मरहब की ये खसूसियत थी कि वो दोनों हाथों से तलवार चलाता था। वो रिजज पढ़ता हुआ मैदान में आया कि मैं मरहब हूँ, मेरा नाम मेरी माँ ने मरहब रखा है, मुझे सारा खैबर जानता है, मैं शाहज़ोर हूँ, मैं 1000 आदमी से लड़ता हूँ। तो मौला अली मुर्तज़ा ने कहा कि मैं भी हैदर हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। ये सुनकर मरहब कांप गया, पीछे मुड़ने लगा। तो लोगों ने पूछा, ऐ मरहब क्या हुआ है? तो मरहब ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि जिसका नाम हैदर है उससे जंग नहीं करनी, वो तेरा कातिल होगा। तो फिर उसको ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ से वापस मुड़ जाऊँगा तो खैबर की औरतें मुझे ताने देंगी। फिर मैदान में आया, लड़ाई हुई। लड़ाई करते करते जितने वार मरहब ने करने थे किए, लेकिन मौला अली मुर्तज़ा ने वो सब अपनी ढाल पर लिए। तो एकदम तलवार हैदरी नियाम से बाहर आने लगती है। तो जबरील अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। नारे तकबीर के साथ अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जब हैदरी तलवार नियाम से पार निकालते हैं तो नारा की ताकत से और हैदरी तलवार की चमक से खैबर वालों की आंखों के आगे हनेरा छा जाता है। जब उनकी आंखों में रोशनी आती है तो देखते क्या है कि मरहब 2 हिस्सों में तकसीम ज़मीन पर पड़ा है। तो खैबर की औरतों ने और फौज ने किला के ऊपर से मौला अली मुर्तज़ा पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन किले कामूस के दरवाजे को 2 उंगलियों से उठाकर ढाल बना लिया। जब मुसलमानों ने देखा कि मरहब मारा गया है तो मुसलमान फौज जो है वो दौड़ी किला के अंदर दाखिल होने के लिए। किला और मैदान के दरमियान में एक बहुत बड़ी खंदक थी। तो मौला अली मुर्तज़ा ने उस दरवाजे को खंदक के ऊपर रखा, अपनी फौज को किला के अंदर दाखिल कर दिया। तो किले के अंदर फौज दाखिल होते ही जिन्होंने कलमा पढ़ लिया उन्हें छोड़ दिया, जो रह गए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया, माले गनीमत कब्ज़े में ले लिया। खैबर फतह हो गई। वहाँ कुछ दिन आराम करके जब काफ़िला रवाना होने लगा मदीना की तरफ तो जो माले गनीमत था उसमें से 70 ऊँट फ़ी सहाबी के हिस्से में माल बरदार आए। तो जनाब अली मुर्तज़ा को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल दिया कि 140 ऊँट दिए। रस्ते में आ रहे हैं तो एक नबीना साइल रोटी का सवाल कर रहा था कि मुझे कोई अल्लाह के नाम पर खाना खिला दे। तो जनाब अली मुर्तज़ा का ग़ुलाम था जिसका नाम था कंबर, जिसके हाथ में 140 ऊँट की मुहार थी। उसे मौला अली मुर्तज़ा ने हुक्म दिया कि कंबर इस साइल को रोटी दो। तो कंबर ने जवाब दिया, मौला रोटी तो दस्तरखान में है। तो मौला ने कहा दस्तरखान दे दो। कंबर ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन दस्तरखान तो ऊँट पर है। तो मौला ने कहा ऊँट दे दे। कंबर ने कहा मौला ऊँट तो कतार में है। तो मौला ने कहा कतार दे दो। कंबर फौरन 140 ऊँट की मुहार अंधे के हाथ के ऊपर फेंकता है। फेंक कर आप जल्दी पीछे हो जाता है। तो साइल ने कहा, भाई मैंने तो आपसे रोटी मांगी है, आप रस्सी हमारे हाथ पर फेंक रहे हैं। तो कंबर जवाब देता है कि ये 140 ऊँट की मुहार है, जो माल बरदार है, ये सब तेरे हुए। तो अंधा बोलता है, मांगी 1 रोटी थी, मिल 140 ऊँट माल बरदार गए हैं। जो इतना सखी है उससे कहो कि मुझे आंखें भी दे दे ताकि मैं इनको देख सकूं। तो मौला ने फरमाया, कंबर इसे कहो ये रस्सी अपनी आंखों पे लगाए। तो साइल ने रस्सी अपनी आंखों पे लगाई।
تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا کر دیں، تو پھر قافلہ رواں دواں ہو گیا مدینے کی طرف۔ جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو مدینہ ہر سو خوشی خوشی ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد اتنا مال غنیمت اور کسی جنگ میں نہیں ملا جتنا اس جنگ میں ملا تھا۔ وہاں کے غریب امیر ہو گئے، فقیر سخی ہو گئے۔ تو مولا علی المرتضیٰ اکیلی تلوار لے کے اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ خون آلودہ تلوار دیکھ کر پاک سیدہ سلام اللہ علیہا جناب سیدہ فاطمہ تو سلام اللہ علیہا نے پوچھا، اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ آپ کی تلوار کے ذریعے فتح خیبر ہوئی ہے، تو سب کو اتنا مال غنیمت ملا ہے، آپ کو نہیں ملا؟ تو مولا علی المرتضیٰ نے بتایا، اے نبی کی بیٹی، سب کو ایک ایک حصہ ملا ہے اور مجھے تیرے بابا نے 2 حصے دیے ہیں۔ تو پاک سیدہ نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے کہا، رستے میں ایک روٹی مانگی تھی ایک فقیر نے، میں 140 اونٹ اسے دے آیا ہوں۔ تو پاک سیدہ کے گھر میں ہر وقت مصلی پڑا رہتا تھا۔ پاک سیدہ مصلی پہ گئیں، جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ آگے دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو ایسا شوہر عطا کیا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ اللہ حافظ۔